دوسرا یہ کہ اسٹوڈنٹس کے بارے حوالے سے بھی آپ بڑے فعال تھے جرمنی میں. مجھے پتا ہے کہ آپ نے خصوصی اسٹوڈنٹس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہوا تھا جرمنی میں, بلکہ کمیونٹی گلا کرتی تھی کہ یہ تو صرف اسٹوڈنٹس کو امبیسڈر سمجھتے ہوتے. تو ادھر تو کیا کوئی اسٹریٹجی ایسی ہے کہ اٹلی میں بھی آپ اسٹوڈنٹس پر شفقت کا ہاتھ رکھیں؟ بالکل بالکل, یہ تو آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ دیکھیں نا اسٹوڈنٹس تو ویسے ہی میرے دل کے قریب ہیں, اس لیے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری قوم کا مستقبل ہے نا وہ انہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ وابستہ ہے انشاءاللہ. تو ہماری بہت سی ایک تو کوشش ہے کہ اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہو, تو اس پہ ہم نے بڑی اچھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ ہم نے کافی کام کیا ہے اور ایک دم تعداد میں تیزی آنا شروع ہو گئی ہے. میں نے جو ہے نا ایک ہماری کیونکہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ اٹیچے یہاں پہ وہ جو ہوتا ہے نا یہاں پہ دیکھیں نا پریس کاؤنسلر کی بھی پوسٹ نہیں ہے, اس میں ایک اسٹوڈنٹ اٹیچے ہوتا ہے کئی ملکوں میں ایجوکیشن اٹیچے اس کو کہتے ہیں, وہ بھی یہاں پہ ایسی کوئی پوسٹ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے یہاں پہ ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے ایک آفیشل کو, تو وہ اسی پہ اس وقت کام کر رہے ہیں. اس سے یہ ہوا ہے کہ یہاں کی یونیورسٹی سے وہ رابطہ کر کے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں اپنے پہلے تو اسٹوڈنٹس کے لیے. دوسرا ہم نے یہ کیا ہے, دوسری جو اسٹریٹجی ہماری ہے نا اس کا پرونگ یہ ہے کہ جو پاکستان سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں نا ان کے بھی ہم نے قوائف اب حاصل کرنا شروع کر دیے, اور ابھی میں نے اسپیشل انسٹرکشنز دی تھی. تو میں آپ کو بتا, میرے پاس اس وقت میں نے وہ ڈیٹا مانگا تھا, تو درجنوں اسٹوڈنٹس کو انہوں نے اب ہیلپ کیا ہے. جب وہ آئے ہیں نا تو ان کو پھر انہوں نے رابطہ کیا ہے, اب وہ کام شروع ہو گیا اور ان کے جو بھی مسائل تھے وہ سنے, پھر ان کو اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. ساتھ ہی ساتھ ابھی میں نے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹس کی میٹنگز کریں آپ, جس طرح ہم وہاں پہ آپ کو یاد ہے ہم بہت سی کرتے تھے ان کے ساتھ. ان کی وہاں پہ آسانی یہ تھی کہ ایسوسیشنز بنی ہوئی تھی ان کی, تو ان کو ہم انوائٹ کر لیتے تھے. پھر مجھے آپ کو پتا ہے میں تو بہت زیادہ یونیورسٹیز میں جہاں پاکستانی اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتے تھے خود جاتا تھا وہاں پہ لیکچر دیتا تھا, ان سے ملتا تھا سارا. تو یہاں پہ ابھی میں نے جس یونیورسٹی آف جو ملان ہے ادھر لیکچر دیا ایک. اسی طرح ابھی میں نے اپنے جو ڈپٹی ہیں ان کو کہا, تو انہوں نے ایک کھانا کیا اسٹوڈنٹس کے لیے. تو اس میں اسٹوڈنٹ لیڈرز, ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے نا, تو اس میں سارے آئے اور ان سے ہم نے یہی کہا کہ آپ سارے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا آرگنائز کریں تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا سارا انٹریکٹ کرنا. تو اس پہ انشاءاللہ کام شروع ہو گیا ہے اور کافی تیزی سے ہو رہا ہے. اور اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے 2-3 چیزیں, اسٹوڈنٹس کی تعداد انشاءاللہ زیادہ ہوگی پاکستان سے آنے والوں سے جو ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ایمبیسی کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ ہوئے گا. تیسرا یہ ہے کہ جو ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی ہم ایک مربوط لایا عمل جو ہے نا اس کے لیے بھی بن جائے گا انشاءاللہ. تو ان تینوں کاؤنٹس پر آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس کی طرف توجہ ہماری مبذول کرائی, بیکاز یہ بہت ہی عام ہے. میں نے کہا نا اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اسٹوڈنٹس کا, کیونکہ میں تو اپنے آپ کو ابھی بھی طالب علم سمجھتا ہوں اس سینس میں کہ دیکھیں جو نالج ہے نا اور ایجوکیشن جو ہے علم اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو ہم سب جو ہے وہ ہم آخر تک طالب علم ہی ہوتے ہیں, کچھ سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں نا زندگی سے. اس حوالے سے میں ذرا اسی ٹائم واقعی بالکل ختم ہونے کو ہے, لیکن ایک اس سے ریلیٹڈ کوسچن ہے. نہیں 10-15 منٹ ہم اوپر لے لیں گے تاکہ سارے سوال ختم. اچھا ایک میں اکٹھے ہی سوال کر دیتا ہوں. ایک تو پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو ٹائٹل آف کوالیفیکیشن ہے وہ اٹلی میں ایکسیپٹڈ نہیں ہے, تو اس حوالے سے چاہیے کہ آپ محکمہ تعلیم کے ساتھ اٹلی کے ساتھ باقاعدہ اس حوالے سے کوئی میٹنگ کریں. اور بہت سے ایسی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو نرسز آ کے بیٹھی ہوئی ہیں یا جو پاکستان سے آئی ٹی کے نوجوان آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ مزدوری کر رہے ہیں. ایک تو یہ تعلیم کے حوالے سے جو کوالیفیکیشن ہے, ہائی کوالیفیکیشن, اس کو بہت ضرورت ہے ایڈریس کرنے کی, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ فیملیز خاص طور پر خواتین آ رہی ہیں جو بڑی پڑھی لکھی ہیں اور سارا کچھ, لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کدھر کریں یا کس سے رابطہ کریں. یونیورسٹیز کا تعاون یہ تو ضرورت ہے. دوسرا جو عام ورکر ہے, جیسے آپ کو پتا چلا یہ کوٹا امیگریشن جو فلوسی کھلی ہے اس میں ٹرانسپورٹ کا اسپیشل کوٹا تھا, لیکن پاکستان کا لائسنس ایکسیپٹڈ نہیں ہے, تو اس وجہ سے پاکستانی ڈرائیور نہیں آ سکتا تھا. اس طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لے کر آتے ہیں, اور اٹلی میں خاص طور پر ٹرانسپورٹیشن کا ویسے بھی بہت مسئلہ ہے. فیملی لائف کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں, اتنی بسیں نہیں ہیں, ہر بندے کو گاڑی رکھنی پڑتی ہے. تو یہ ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے اور جو کوالیفیکیشنز ہے اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے, ایمبیسی کیا کر سکتی ہے؟ بالکل یہ بہت ضروری ہے. آپ نے بالکل جو صحیح کہا, جو ایکویولنس آف ڈگریز ہے نا, تو اس میں ایک طریقہ کار ہے اس کا, وہ اس کی آگاہی ذرا کم ہے. لیکن ہم نے ابھی بہت سی یونیورسٹیز کو اس پہ کام بھی ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. ہم نے بہت سی یونیورسٹیز کو اس پہ کنونس ابھی کیا ہے کہ جی یہ پاکستان کی ڈگریز ہیں, اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ٹیسٹ ہو جائے اس کے بعد ایمبیسی ٹیسٹ کرے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, اور وہ کر رہے ہیں یونیورسٹیز جو سی نا. تو میں اب اس پہ یہ سوچ رہا ہوں کہ حالانکہ ہمارے پاس ایجوکیشن اٹیچی یہاں پہ نہیں ہے, لیکن میں ایمبیسی میں ایک ایجوکیشن سیکشن قائم کر دوں گا, ٹھیک ہے نا جی.
اور اس میں میں ایک جو یہاں کے ہیں نا آفیشل ہمارے جو لوکل ہیں ڈیڈیکیٹڈ, جو کہ ہمارے پاس ایک ہیں ایسے بھی آفیشل ہیں جو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے جنہوں نے, ان کو اس پہ لگا دوں گا میں, تاکہ وہ اس طرح کے جو مسائل ہیں سارے ان کی زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز کے ساتھ ایکویولنس کے حاصل کریں, اور اسٹوڈنٹس کے جو بھی اس طرح کے مسائل آئیں گے نا, بے شک وہ یہاں پہ ہیں یعنی کہ فیملیز کے طور پہ آئے ہوئے ہیں یا پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں, ان سب کو ہیلپ کریں. یہ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ یہ ہم ایڈورٹائز کریں گے کہ ایمبیسی میں ایک ہم نے ایجوکیشن سیکشن بنا دیا ہے, اور ان کو آپ اپنے سارے اس طرح کے مسائل بتائیں اور وہ آپ کو کوآرڈینیٹ کر کے وہ حل کروائیں. بہت